سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ اپنا تجزیہ لیں اور اپنی زندگیوں کا تجزیہ لیں اور کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں اور کیا میں صحیح بھی جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں، اور قرآن سے مدد طلب کریں. قرآن از فرقان کرائٹیرین، اٹ ول میک ایوری تھنگ کلیئر ٹو یو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو بھی اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ یار ہم اپنے فلسفے کے مطابق قرآن کو پڑھیں گے. یہی مسئلہ تو بنی اسرائیل کا تھا کہ ساری عمر ایک فلسفہ اپنے اوپر تھوپا، اپنی گرومنگ سوسائٹی سے کروائی، اس فلسفے کے مطابق کرے، اس کے بعد دین کو پڑھنا شروع کیا، مذہب کو پڑھنا شروع کیا. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مذہب، بہت سی چیزیں مذہب کی، دین کی، انسان کی سائیکالوجی اور فلسفے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مذہب غلط ہے؟ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے حساب ہی الٹا کیا کہ پہلے مذہب پڑھتے، دین پڑھتے، اس کے بعد اس کی لینس سے ہر چیز دیکھتے؟ تو شاید یہ حالت نہ ہوتی. لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم کوشش یہی کریں کہ ہم قرآن کو بہت اس طرح پڑھیں کہ ہم قرآن کو اپنا پورا کا پورا دل دیں تاکہ قرآن ہمارے دلوں پہ اثر کرے. سو شروع کرتے ہیں ورس نمبر 161 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. میں ایک بات بار بار کلیئر کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس آف قرآن کو. قرآن میں جب بھی لفظ کفار آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ہمیں نان مسلم سے، جو دین میں نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے نفرت سکھا رہا ہے. کبھی بھی یہ بات اپنے ذہن میں نہ آنے دیجیے گا، کیونکہ ایسی بات ہے ہی نہیں. آپ قرآن کو سیرت کے مطابق سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام نان مسلم کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کیا نفرت کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. کیا انہیں کفار ہونے کے طعنے دیتے تھے؟ یہ کن لوگ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ یہ کن کے خلاف یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے. کفار دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ میسج آپ کو پریزنٹ کیا گیا، اس کو بلیٹنٹلی آپ نے ریجیکٹ کر دیا، ایروگنس کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا، سائنس ہونے کے باوجود آپ بات کو نہیں مان رہے ہیں فار واٹس ایور ریزن، دیٹ از کفر. یا آپ نے انکار کر دیا. کفر کا مطلب ہے انکار کر دیا. اب جو انکار کرنے والے ہیں، جو ایروگنٹ ہیں ان میں سے، کہ نبی سامنے موجود ہے. نبی کوئی چھوٹی شخصیت ہوتا ہے کیا؟ قرآن کی ورسز ایک نبی پڑھ رہا ہے، وہی اللہ کی پریزنٹ کر رہا ہے نبی، اور اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، بلیٹنٹ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کو بلکہ ریجیکٹ نہیں، اس پر نعوذ باللہ اوجڑی پھینکی جا رہی ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، سائیکولوجیکلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے باشندوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی فیملی جو ہے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے ایک جگہ سے. کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ ایروگنس نہیں ہے؟ نبی نے کیا ڈیمانڈ کیا سوسائٹی سے؟ کیا ایسی بات کہہ دی کہ جس کی بیسس پہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نبیوں کو برداشت کرنی پڑی؟ کیا ایسا کہہ دیا؟ یہی کہ سود ختم کرو، یہی کہ بچیوں کو زندہ نہ دفناؤ، یہی کہ عورت کو انہیریٹنس دو، یہی کہ عورتوں کو کمتر نہ سمجھو، یہی کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور سلیوری کو ختم کرو، اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور بتوں کی عبادت نہ کرو، اور یہ جو کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے اس سے نکل کر اور کنزیومرزم سے نکل کر بڑے پرپس کی طرف آؤ، انسانیت کے لیے کچھ کرو. یہ نبیوں کی تعلیم تھی. اس بات پہ نبیوں کو مارے بھی کھانی پڑی، اس بات پہ نبیوں کو جو ہے وہ پتھر کھانے پڑے، اس بات پہ نبیوں کو ایسی ہیوملیشن جو ہے وہ بیئر کرنی پڑی. مطلب ہیوملیشن ان دا سینس کہ وہ لوگ ہیوملیٹ کرتے تھے، لیکن نبی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ شکایت تک ان کے منہ پہ نہ آئی کبھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور پرفیکٹ بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، ماشاءاللہ. سو دیٹس وائی وی شوڈ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے بہت مشکلات جھیلی ہیں ہم تک میسج پہنچانے کے لیے. تو بات اصل میں ہے کہ یہاں پہ جن کفار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے کفر میں مر جائیں گے، یہ دشمن ہیں نبی کے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھائی کو پھیلنے نہیں دیا، بلکہ روکتے رہے اچھائی کو، جنگیں کرتے رہے نبی سے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ پھر سخت ٹون ہی آئے گی نا، پھر انہیں اسٹرکٹ وارننگ ہی آئے گی نا، کہ تم لوگ جو تانے دیتے ہو نبی کو کہ یہ دیکھو اس کے ساتھی مر گئے، کیا ملا انہیں؟ نبی نے مروا دیا، نعوذ باللہ. تو جو لوگ اس طرح کے تانے دیں، آخرت کا انکار کریں اور کھلم کھلا دشمنی پہ آ جائیں، تو کیا خیال ہے ان کے لیے کیا اعلان ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ جو کفر میں مر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے.
کیونکہ یہ خود بھی کفر کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دین حق سے ہٹا رہے ہیں اور کفر کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عام نان مسلم سے کیوں اسلام ہمیں برا سلوک کرنے کو کہے گا, یا کیوں عام نان مسلم سے نفرت کرنے کا کہے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے, کتنے اچھے سے پیش آتے تھے تمام مذاہب کے لوگوں سے. ہسٹری گواہ ہے کہ مسلم خلفاء نے جتنی ٹالرنس دکھائی باقی مذاہب کو, کسی اور مذہب میں اتنی ٹالرنس ہمیں نہیں ملتی ہے. انفیکٹ یہودیوں کو, جیوز کو ایکسٹنکشن سے سیو کرنے والے مسلمان ہیں, تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور آج وہ ہمارے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے, وہ جو زائنسٹ ہیں, ایکسٹریمسٹ جیوز کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ بات کو بہت کلیئر کر لیں اپنے مائنڈز میں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے نا وہ ناپاک ہے, یا اس سے نفرت جائز ہے, یا وہ ویسے ہی ناسمجھ ہے وغیرہ وغیرہ. بہت افسوس کی بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی کلمات ملتے ہیں کچھ نان مسلمز کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی باقاعدہ ان لوگ کی. کیا ابو طالب نان مسلم نہیں تھے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف نہیں کی. ایک وہ شخص تھا, مجھے اس کا نام ابھی ذہن سے نکل گیا, جس نے طائف سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کون تمہیں روکتا ہے مکہ میں انٹر ہونے سے, کیونکہ وہ قریش کے چیفز آ گئے تھے روکنے کے لیے. وہ نان مسلم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف نہیں کی کہ میں داد دیتا ہوں, میں قدر کرتا ہوں اس شخص کے اس عمل کی. اسلام قبول نہیں کیا, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے جو عام نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہت اچھا پیش آنا ہے. وہ ہمارے بھائی بہن ہیں انسانیت میں, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, ٹھیک ہے. ان سے نفرت کرنا, ان کو کمتر سمجھنا, ان کو مطلب ناپاک سمجھنا, دس از ناٹ گڈ, دس از ناٹ آن. اس طرح سے دعوت نہیں ہوتی. تو کفار کون ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے کفار کو ڈانٹا ہے تو کفار سے یہاں پہ کیا مراد ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون, جس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا, نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. ڈیفینیٹلی یہ وارننگ ہے. میں نے آپ کو بتایا کانٹیکسٹ میں پڑھیں, کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا اللہ کے رسولوں کے ساتھ, ان لوگوں نے کیا کر رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے وہ لوگ. تو یس, اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے جہنم میں. یہاں کی چند ایک مزے کی زندگی کے لیے تم نے کفر کو خرید لیا, تم نے اللہ رسول سے جنگ لگا لیا, تم گڈنس کے دشمن ہو, تم نے ایول جو ہے وہ خرید لیا, تو پھر مزہ چکھو اس چیز کا. اگر دنیا خرید لیے, دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے آخرت کو سیل کر دیا, بیچ دیا, تو پھر بھگتو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ. اتنی سخت آیات کے بعد جیسے ایک باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے اور اس کے بعد پھر امید بھی دلاتا ہے کہ میں ابھی بھی معاف کر دوں گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم سب کا معبود الہ ایک ہی الہ ہے. چھوڑ دو بتوں کی پوجا, چھوڑ دو یہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت ہیں ان کی پوجا کرتے ہو. تم نے انسانوں کو خدا بنایا ہے, تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کھاتے تھے, پیتے تھے, چلتے تھے, انسان تھے, انہیں خدا کا درجہ دے دیا. مریم علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا. تم نے اصل دین کو ڈسٹارٹ کر دیا, اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا, نعوذ باللہ. گریکس نے دیکھیں کیا کیا, سومیرینز نے کیا کیا, کرسچنز نے کیا کیا, جیوز نے کیا کیا, ہندوز نے کیا کیا. سب کو دعوت ہے کہ تم سب کا رب ایک رب ہے, اللہ, گاڈ. اللہ از God's name in Arabic, obviously Arabic میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تمام بیوٹیفل ناموں سے پکارا جا سکتا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی اس نام سے پکارے جی کہ میں اللہ کو نعوذ باللہ رام کہہ سکتا ہوں, تو یہ حرام ہے, بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام جو بیوٹیفل نیمز ہیں وہ آلموسٹ حدیث میں آئے ہوئے, قرآن میں آئے ہوئے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی مثال ہی کوئی نہیں. تو بہتر ہے کہ, بہتر کیا بلکہ ہے ہی ایسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے جو نام ہمارے رب نے ہمیں خود بتا دیے. سورہ حشر میں بڑی لمبی چوڑی آیا نا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ بہت اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز ہیں. سو یس, یو کال اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی کہ میں انگلش میں دا موسٹ مرسیفل سے بلاتا ہوں تو میری دعا قبول ہوگی, بالکل ہوگی.
دا موسٹ کمپیشنیٹ یہ بھی اللہ ہے, دا موسٹ مرسیفل یہ بھی اللہ ہے, گاڈ آلمائٹی بھی اللہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن سب سے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا, ہمارے نبی نے ہمیں اذکار سکھائے ہیں, اللہ اکبر. ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں, اور سب کا رب اللہ ہی ہے, ایک اللہ ہے, ایک ہی معبود ہے, اور وہی معبود برحق ہے, اور وہ بہت رحم کرنے والا, بہت بڑا مہربان ہے. ورس نمبر 163. اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں, کن لوگ کو امید دلا رہے ہیں؟ جو کفر میں حد پار کر چکے ہیں, جو سنفل مسلم ہیں. اگر کافر کے لیے اتنی بڑی امید ہے, کافر سے مراد ہے ایروگینٹ ریجیکٹر, جس نے ایروگینس میں ریجیکٹ کر دیا, اگر اس کے لیے امید ہے کہ میں بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہوں, سوچیں سنفل مسلم جو ہے وہ کس بیسس پہ جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے کہ میری بہت گناہ ہے, میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے کہ آ جاؤ, ابھی بھی آ جاؤ, مجھ سے طلب کرو, مجھ سے طاقت پکڑو, مجھ سے طاقت طلب کرو, تم نیت شو کرو, میں تمہیں راستے دکھاؤں گا.